السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کی شادی کو 1 سال گزر چکا تھا جب انہیں ڈاک کے ذریعے ایک نامعلوم تحفہ ملا۔ تحفے میں خوبصورت کرسٹل کا گلدان تھا جس پر کسی نے کوئی نام یا پتہ نہیں لکھا تھا۔ شوہر نے اسے میز پر سجانے کے لیے اٹھایا تو گلدان کے پیندے میں ایک پرچی چپکی ہوئی ملی۔ پرچی پر ایک مختصر سا پیغام تھا جسے پڑھ کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، کیونکہ اس پر لکھا تھا کہ تمہاری بیوی کا اصل نام وہ نہیں جو تم جانتے ہو، بلکہ… سورج کی سنہری کرنیں کھڑکی کے شیشوں سے چھن کر کمرے کے اندر آ رہی تھیں اور پورے کمرے میں ایک عجیب سی چمک اور تازگی پھیلا رہی تھیں۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے پردوں کو ہلکا ہلکا ہلا رہے تھے اور باہر درختوں پر بیٹھے پرندوں کی چہچہاہٹ ماحول کو مزید خوشگوار بنا رہی تھی۔ ان کی شادی کو 1 سال گزر چکا تھا۔ شوہر نے منہ ہاتھ دھویا اور دسترخوان پر آ کر بیٹھ گیا، جبکہ بیوی باورچی خانے میں ناشتہ تیار کرنے میں مگن تھی۔ ناشتے کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ایک ساتھ دسترخوان پر بیٹھے گرم گرم روٹی اور سالن کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے، اور ساتھ ہی چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے اپنی پرانی یادوں کا ذکر کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو میں گزشتہ 1 سال کے دوران پیش آنے والے چھوٹے چھوٹے واقعات کا تذکرہ تھا، جنہیں یاد کر کے وہ مسکرا رہے تھے۔ وہ اس بات پر شکر ادا کر رہے تھے کہ ان کی زندگی میں کوئی بڑی پریشانی یا دکھ نہیں آیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا نیا سفر نہایت کامیابی سے شروع کیا ہے۔ ان کے مستقبل کے حوالے سے بھی بہت سے ارادے اور خواب تھے جن پر وہ اکثر تفصیلی بات چیت کرتے تھے۔ اچانک ان کی پرسکون گفتگو کے دوران گھر کے بیرونی دروازے پر دستک کی آواز گونجی۔ دستک کی آواز سن کر شوہر نے چائے کا پیالہ دسترخوان پر رکھا اور یہ سوچتے ہوئے دروازہ کھولنے کے لیے باہر کی طرف قدم بڑھائے کہ اتنی صبح کون آ سکتا ہے، کیونکہ انہیں اس وقت کسی مہمان کی آمد کی توقع نہیں تھی۔ جب اس نے بیرونی دروازہ کھولا تو باہر گلی میں محلے کا پرانا اور جانا پہچانا پیغام رساں کھڑا تھا، جس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک درمیانے حجم کا خاکی رنگ کا صندوقچہ تھا۔ پیغام رساں نے وہ صندوقچہ شوہر کی طرف بڑھایا اور اسے وصولی کی رسید پر دستخط کرنے کا کہا۔ شوہر کو یہ دیکھ کر تھوڑی حیرت ہوئی، کیونکہ انہیں کسی بھی قسم کے سامان یا ہدیے کا قطعاً کوئی انتظار نہیں تھا، اور نہ ہی ان کے کسی دور یا قریب کے جاننے والے نے انہیں کچھ بھیجنے کا ذکر کیا تھا۔ اس نے پیغام رساں سے دریافت کیا کہ یہ سامان کہاں سے آیا ہے اور کس نے بھیجا ہے، تو پیغام رساں نے مکمل لاعلمی کا اظہار کیا اور نہایت سادگی سے کہا کہ اس کا کام صرف دیے گئے پتے پر سامان پہنچانا ہے اور اس بھیجنے والے کے حوالے سے کچھ معلوم نہیں۔ شوہر نے مزید کوئی سوال کیے بغیر وصولی کی رسید پر دستخط کیے اور وہ خاکی رنگ کا صندوقچہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اندر آ گیا۔ صندوقچہ زیادہ بھاری نہیں تھا، مگر اس پر خاکی رنگ کا موٹا کاغذ اس قدر نفاست اور احتیاط سے لپیٹا گیا تھا کہ بظاہر یہی لگتا تھا کہ بھیجنے والے نے اسے بہت خاص توجہ اور وقت دے کر تیار کیا ہے۔ وہ سیدھا اس کمرے کی طرف گیا جہاں اس کی بیوی دسترخوان سمیٹ رہی تھی، اور اس نے وہ صندوقچہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ بیوی نے اپنے کام سے ہاتھ روکا اور انتہائی حیرانی سے اس صندوقچے کی طرف دیکھتے ہوئے دریافت کیا کہ یہ کیا چیز ہے اور انہیں یہ کس نے بھیجا ہے۔ شوہر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا کہ اسے خود بھی اس حوالے سے کچھ معلوم نہیں، کیونکہ پیغام رساں اسے دروازے پر دے کر گیا ہے اور اس نے بھی یہی کہا ہے کہ اسے بھیجنے والے کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ دونوں میاں بیوی اس خاکی صندوقچے کے گرد بیٹھ کر مختلف اندازے لگانے لگے۔
کبھی وہ سوچتے کہ شاید شہر سے دور رہنے والے کسی پرانے رشتے دار نے ان کی شادی کا 1 سال مکمل ہونے کی خوشی میں انہیں یاد رکھا ہے اور کوئی ہدیہ بھیجا ہے، اور کبھی ان کا ذہن اس طرف جاتا کہ شاید شوہر کے کام کی جگہ کہ کسی ساتھی نے خلوص کے جذبے کے تحت یہ چیز بھیجی ہے، مگر کوئی بھی اندازہ حتمی اور درست معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ بالآخر شوہر نے یہ فیصلہ کیا کہ مزید قیاس آرائیاں کرنے کے بجائے اسے کھول کر دیکھا جائے کہ اس کے اندر کیا موجود ہے۔ اس نے صندوقچے پر انتہائی مضبوطی سے بندھی ہوئی موٹی ڈوری کی گرہ کو کھولنا شروع کیا۔ گرہ کافی سخت تھی، جس کی وجہ سے اسے کھولنے میں تھوڑی دقت ہوئی، مگر آخر کار اس نے ڈوری کو کھول لیا اور پھر اس کے اوپر لپٹے ہوئے خاکی کاغذ کے کناروں سے ہٹانا شروع کیا۔ کاغذ کے نیچے ایک لکڑی کا چھوٹا مگر مضبوط صندوق تھا، جس پر کسی قسم کا کوئی تالا نہیں لگایا گیا تھا، بلکہ اسے بند رکھنے کے لیے لوہے کی ایک چھوٹی سی چٹخنی لگی ہوئی تھی۔ شوہر نے اپنے انگوٹھے کی مدد سے اس چٹخنی کو دبایا اور صندوق کا لکڑی والا ڈھکن اوپر کی طرف اٹھایا تو اندر بہت ساری نرم روئی اور باریک کاغذ کے ٹکڑے بھرے ہوئے تھے، تاکہ اندر رکھی جو بھی چیز ہے وہ کسی قسم کے جھٹکے یا دباؤ سے محفوظ رہے۔ شوہر نے بہت احتیاط کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے ان نرم کاغذوں اور روئی کے گچھوں کو ہٹانا شروع کیا تو اندر سے ایک نہایت خوبصورت اور شفاف شیشے کی چیز کی جھلک نظر آنے لگی۔ اس نے انتہائی احتیاط سے اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس شیشے کی چیز کو باہر نکالا تو وہ ایک انتہائی دیدہ زیب، دلکش اور بے مثال گلدان تھا۔ یہ گلدان اس قدر شفاف تھا کہ اس کے آر پار نہایت آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا، اور اس کی بیرونی سطح پر بنائے گئے پھولوں اور پتوں کے نقش و نگار کی کاریگری اس قدر نفیس اور باریک تھی کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں بے اختیار اس پر ٹھہر جائیں۔ گلدان کا رنگ ہلکا نیلا تھا اور اس کے کناروں پر اور گردن پر سنہری رنگ کا انتہائی خوبصورت کام کیا گیا تھا۔ بیوی نے جب اس شاندار گلدان کو دیکھا تو اس کی زبان سے بے ساختہ تعریف کے الفاظ ادا ہوئے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے اتنا خوبصورت اور نفیس گلدان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ دونوں اس شاندار ہدیے کو پا کر دلی طور پر خوش ہوئے اور بھیجنے والے کے اعلیٰ ذوق کی داد دینے لگے۔ شوہر نے اس خوبصورت گلدان کو احتیاط کے ساتھ کمرے کی ایک طرف رکھ دیا اور دوبارہ اس لکڑی کے صندوقچے کی طرف متوجہ ہوا تاکہ یہ جان سکے کہ یہ شاندار اور قیمتی ہدیہ انہیں کس نے بھیجا ہے۔ اس نے صندوقچے کے اندر موجود تمام کاغذات اور روئی کو مکمل طور پر باہر نکال کر دیکھا، مگر وہاں کوئی پرچی یا رکا موجود نہیں تھا جس پر بھیجنے والے کے نام یا اس کے حوالے سے کوئی تحریر موجود ہو۔ اس کے بعد اس نے خاکی رنگ کے اس موٹے کاغذ کو بھی الٹ پلٹ کر اور سیدھا کر کے دیکھا جس میں یہ صندوقچہ لپیٹا گیا تھا، مگر اس پر صرف ان کے اپنے گھر کا پتہ جلی حروف میں لکھا ہوا تھا۔ بیوی نے بھی صندوقچے کے ڈھکن کے اندرونی حصے اور کناروں کو بہت غور سے دیکھا کہ شاید کوئی چھوٹا سا اشارہ مل جائے، مگر ان کی تمام کوششیں اور تلاش بے سود رہی اور انہیں کہیں سے بھی کوئی سراغ نہ مل سکا۔ انہوں نے اس بات پر بہت تفصیلی غور کیا کہ ایسا کون سا مہربان ہو سکتا ہے جو اتنا قیمتی اور خوبصورت ہدیہ بھیجے اور اپنا نام تک نہ بتائے۔ یہ بات ان دونوں کے لیے ایک عجیب معمہ بن گئی تھی، کیونکہ عام طور پر جب بھی کوئی ہدیہ بھیجتا ہے تو وہ اپنا نام ضرور ظاہر کرتا ہے تاکہ وصول کرنے والے کو معلوم ہو سکے کہ کس نے اسے یاد رکھا ہے اور وہ اس کا شکریہ ادا کر سکے، مگر اس گلدان کے معاملے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔
وہ دونوں کافی دیر تک اس بارے میں آپس میں بات چیت کرتے رہے اور اپنے تمام جاننے والوں، پرانے دوستوں اور دور دراز کے رشتہ داروں کے ناموں پر غور کرتے رہے، مگر کسی ایک شخص پر بھی ان کا ذہن مکمل طور پر نہیں ٹھہرا تھا۔ شوہر نے صندوقچے کو ہر زاویے سے جانچا، اس کے پندے کو دیکھا، اس کے چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس پورے صندوقچے، خاکی کاغذ یا اس خوبصورت گلدان پر کسی نے کوئی نام یا پتہ نہیں لکھا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی کافی دیر تک اس نامعلوم بھیجنے والے کے بارے میں سوچتے رہے، اور جب ان کا ذہن کسی ایک حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکا تو انہوں نے اس بات پر مزید وقت ضائع کرنے کے بجائے اس خوبصورت گلدان کو گھر کی کسی مناسب جگہ پر سجانے کا فیصلہ کیا، تاکہ اس کی خوبصورتی سے کمرے کی رونق میں مزید اضافہ ہو سکے اور یہ ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن جائے۔ ان کا خیال تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شاید اس ہدیے کو بھیجنے والا خود ہی ان سے رابطہ کر لے اور انہیں اس بات سے آگاہ کر دے کہ یہ کس کی طرف سے ہے۔ تب تک کے لیے اسے سنبھال کر اور سجا کر رکھنا ہی سب سے بہتر عمل تھا۔ شوہر کا دل چاہا کہ وہ اس گلدان کو اس کمرے میں رکھے جہاں وہ اپنے زیادہ تر لمحات گزارتے ہیں، کیونکہ ایسی نایاب اور خوبصورت چیز کو کسی بند کمرے یا الماری میں چھپا کر رکھنا اس کے نزدیک اس ہدیے کی توہین کے مترادف تھا۔ بیوی بھی اس بات سے مکمل طور پر متفق تھی اور وہ دونوں مل کر کمرے کا جائزہ لینے لگے۔ کمرے کی دیواریں ہلکے رنگ سے سجی ہوئی تھیں اور ان پر کچھ پرانی اور خوبصورت تصاویر لگی ہوئی تھیں، جن میں ان کی شادی کی تصاویر بھی شامل تھی، جو انہیں ان کے گزرے ہوئے خوبصورت دنوں کی یاد دلاتی تھی۔ کمرے کے کونے میں لکڑی کی ایک پرانی لیکن انتہائی مضبوط الماری رکھی ہوئی تھی، جس میں انہوں نے اپنی ضرورت کا سامان سلیقے سے چن رکھا تھا۔ اس کے سامنے ایک چھوٹی تپائی تھی جس پر ایک پرانا چراغ رکھا ہوا تھا۔ کھڑکی کے پاس ایک آرام دہ نشست تھی جہاں بیٹھ کر وہ اکثر شام کی چائے پیتے اور باہر کا نظارہ کرتے تھے۔ کمرے کے بالکل درمیان میں ایک بڑی اور گول میز موجود تھی جس کے گرد کچھ کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں وہ مل بیٹھ کر مختلف امور پر بات چیت کرتے تھے۔ یہ میز شوہر کو اس کے دادا کی طرف سے ورثے میں ملی تھی اور اس پر کندہ کاری کا انتہائی نفیس کام کیا گیا تھا جو اس کی قدامت اور اہمیت کو ظاہر کرتا تھا۔ بیوی کا خیال تھا کہ اسے کھڑکی کے قریب رکھا جائے تاکہ جب صبح کے وقت سورج کی روشنی اس شفاف شیشے پر پڑے تو اس کے رنگ پورے کمرے میں بکھر جائیں اور ایک دل فریب منظر پیش کریں۔ اس کی دلیل یہ تھی کہ قدرتی روشنی میں اس گلدان کی شفافیت اور اس پر بنے ہوئے نقش و نگار زیادہ ابھر کر سامنے آئیں گے اور ہر دیکھنے والے کو متاثر کریں گے۔ وہ کھڑکی کی طرف اشارہ کر کے بتا رہی تھی کہ کیسے صبح کی کرنیں اس پر پڑ کر ایک قوس قزح کا منظر پیش کریں گی، لیکن شوہر کا خیال تھا اس سے قدرے مختلف تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس گلدان کو کمرے کے بالکل درمیان میں رکھی ہوئی لکڑی کی بڑی میز پر سجایا جائے تاکہ جو بھی شخص کمرے میں داخل ہو اس کی پہلی نظر اسی شاہکار پر پڑے اور وہ اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکے۔ اس کا ماننا تھا کہ درمیانی میز ہی اس کمرے کا مرکز ہے اور وہ ایسی خاص چیز کو اسی مرکزی جگہ پر ہونا چاہیے جہاں سے یہ ہر زاویے سے مکمل طور پر نظر آ سکے۔ دونوں کے درمیان اس بات پر تھوڑی دیر تک ایک ہلکی پھلکی اور پیار بھری بحث ہوتی رہی۔ شوہر اپنی بات کے حق میں مختلف دلائل دے رہا تھا اور بیوی اپنے خیال کو بہتر ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ ان کے روزمرہ کی عادت تھی
وہ گھر کے چھوٹے چھوٹے معاملات پر اسی طرح ایک دوسرے کی رائے لیتے اور باہمی رضامندی سے کسی حتمی نتیجے پر پہنچتے۔ بالآخر کچھ دیر کی گفتگو کے بعد بیوی نے شوہر کی بات سے اتفاق کیا اور مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا، کیونکہ اسے بھی محسوس ہونے لگا تھا کہ درمیانی میز واقعی اس گلدان کے لیے سب سے بہترین اور نمایاں جگہ ہے، اور دادا کی پرانی لکڑی کی میز پر یہ نیا اور شفاف گلدان ایک بہترین امتزاج پیش کرے گا۔ بیوی کی رضامندی کے بعد شوہر نے میز کی طرف قدم بڑھائے اور میز پر پہلے سے کچھ پرانے اخبارات اور مٹی کا ایک جگ رکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی پلیٹ میں کچھ پھل بھی رکھے ہوئے تھے جو انہوں نے رات کو سونے سے پہلے کھائے تھے۔ شوہر نے نہایت احتیاط کے ساتھ ان اخبارات کو اٹھا کر ایک طرف رکھا اور پانی کے جگ کو بھی وہاں سے ہٹا کر قریب رکھی چھوٹی تپائی پر منتقل کر دیا تاکہ میز کا درمیانی حصہ بالکل خالی اور صاف ہو جائے۔ اس کے بعد اس نے کمرے کے ایک کونے سے ایک صاف اور نرم سوتی کپڑا لیا اور میز کی لکڑی کی سطح کو اچھی طرح رگڑ کر صاف کرنا شروع کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میز پر دھول کا کوئی بھی ذرا باقی رہے جو اس گلدان کی چمک دمک کو مدھم کر دے یا اس کے نیچے آ کر اسے غیر متوازی کر دے۔ وہ کپڑے کو دبا دبا کر میز کے کناروں اور درمیانی حصے پر پھیر رہا تھا، یہاں تک کہ لکڑی کی سطح بالکل چمکدار اور ہموار ہو گئی اور اس پر کندہ کاری کا کام مزید نکھر کر سامنے آ گیا۔ جب میز بالکل صاف ہو گئی تو وہ مطمئن ہو کر سیدھا کھڑا ہوا اور اس نے کپڑے کو جھاڑ کر واپس اس کی جگہ پر رکھ دیا، اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس جگہ آیا جہاں فرش پر وہ لکڑی کا صندوقچہ اور اس کے اندر وہ شفاف گلدان رکھا ہوا تھا۔ کمرے میں اب ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ باہر پرندوں کی چہچہاٹ بھی کچھ دیر کے لیے تھم گئی تھی اور صرف دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کھڑکی سے آنے والی سورج کی روشنی فرش پر ایک مستطیل دائرہ بنا رہی تھی جس میں دھول کے باریک ذرات اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ شوہر نے نیچے جھک کر اس گلدان کو ایک بار پھر بہت غور اور توجہ سے دیکھا۔ اس کی شفافیت اور اس پر بنے ہوئے سنہری نقش و نگار اسے بار بار اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ بس اسے دیکھتے ہی رہے اور اس نامعلوم شخص کو دعائیں دے جس نے انہیں اتنا خوبصورت ہدیہ بھیجا ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور گلدان کے درمیانی حصے کو مضبوطی مگر انتہائی نرمی سے تھام لیا۔ اس نے محسوس کیا کہ شیشہ بہت ٹھنڈا اور ملائم ہے اور اس کا وزن بھی اس کے حجم سے لحاظ سے خاصا زیادہ ہے، جسے بخوبی اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کوئی عام اور سستی چیز نہیں بلکہ نہایت نفاست اور محنت سے تیار کیا گیا ایک شاہکار ہے جس پر بنانے والے نے اپنا بھرپور فن اور وقت صرف کیا ہے۔ شوہر نے تھوڑا سا زور لگایا اور اسے صندوقچے سے باہر نکال کر سیدھا کھڑا کیا، اور گلدان کے باہر آتے ہی جیسے کمرے کی روشنی اس کے اندر قید ہو گئی اور وہ مزید چمکدار محسوس ہونے لگا۔ شوہر نہایت دھیمے اور محتاط قدموں کے ساتھ اس درمیانی میز کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی نظریں مسلسل گلدان پر ٹکی ہوئی تھیں اور وہ اس بات کا خاص خیال رکھ رہا تھا کہ کہیں اس کے قدم لڑکھڑا نہ جائیں یا راستے میں پڑی کسی چیز سے ٹھوکر نہ لگ جائے اور یہ قیمتی چیز اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر فرش پر گر نہ جائے۔ وہ ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھا رہا تھا، جیسے کوئی بہت نازک اور قیمتی امانت اٹھائے ہوئے ہو۔ بیوی بھی اپنی جگہ پر کھڑی اس پورے عمل کو بہت دلچسپی اور مسرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک طمانینت اور خوشی کا احساس نمایاں تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ گلدان ان کے گھر کی رونق کو چار چاند لگا دے گا، اور جب بھی کوئی مہمان آئے گا وہ سب سے پہلے اس گلدان کے بارے میں پوچھے گا۔ شوہر جب میز کے بالکل قریب پہنچا اس نے اپنے قدم روک لیے۔ گلدان کو میز کے عین درمیان میں رکھنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا
نیچے کی طرف جھکایا۔ وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتا تھا کہ گلدان بالکل سیدھا اور متوازی انداز میں میز پر رکھا جائے تاکہ اس کے گرنے کا کوئی خطرہ باقی نہ رہے، اور وہ لکڑی کی میز کے بالکل وسط میں اپنی پوری شان و شوکت سے کھڑا ہو۔ وہ اسے میز کی لکڑی کی سطح پر ٹکانے ہی والا تھا کہ اچانک اسے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کی پوروں پر، جو گلدان کے نچلے حصے یعنی پیندے کو سہارا دیے ہوئے تھی، کچھ کھردرا پن محسوس ہوا۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے کسی کاغذ یا موٹے کپڑے کا ٹکڑا وہاں موجود ہو۔ یہ احساس اس قدر غیر متوقع اور حیران کن تھا کہ اس نے گلدان کو میز پر رکھنے کا ارادہ ایک لمحے کے لیے ترک کر دیا اور اپنے ہاتھوں کی حرکت کو وہیں روک لیا۔ اسے سخت حیرت ہوئی کہ اس قدر ہموار، ملائم اور صاف شیشے کے پیندے پر یہ کھردری چیز کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ جب اس نے اس صندوقچے کے اندر دیکھا تھا تو بظاہر ایسا کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ اس کے ذہن میں مختلف خیالات ابھرنے لگے کہ شاید گلدان کی تیاری کے دوران کوئی چیز اس کے ساتھ چپک گئی ہو، یا شاید پیک کرنے والے نے احتیاط کے پیش نظر کوئی نرم چیز نیچے لگا دی ہو تاکہ اسے ٹوٹنے سے بچایا جا سکے، یا پھر شاید شیشے کا کوئی حصہ ناہموار رہ گیا ہو جو اس کی انگلیوں کو چبھ رہا تھا۔ وہ اس الجھن کو دور کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے گلدان کو واپس اپنے سینے کے قریب کیا اور اسے تھوڑا سا ترچھا کر کے اس کے نچلے حصے پر نظر ڈالی تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے کہ اس کی انگلیوں کو دراصل کیا چیز محسوس ہوئی تھی۔ گلدان کا پیندہ ابھی باقی حصوں کی طرح بالکل شفاف، گول اور ہموار ہونا چاہیے تھا، مگر جیسے ہی شوہر نے اسے ترچھا کر کے کھڑکی سے آنے والی روشنی کے سامنے کیا تو اس کی نظر اس چیز پر پڑ گئی جو اس پیندے کے بالکل درمیانی حصے میں موجود تھی۔ اور جس نے اس کی انگلیوں کے مسامات کو چھوا تھا، یہ کوئی مٹی کا داغ یا پیکنگ کا حصہ نہیں تھا۔ شوہر نے اسے میز پر سجانے کے لیے اٹھایا تو گلدان کے پیندے میں اسے ایک پرچی چپکی ہوئی ملی۔ یہ پرچی ایک چھوٹے اور قدرے پرانے چکور سفید کاغذ کے ٹکڑے پر مشتمل تھی، جسے کسی خاص قسم کے انتہائی مضبوط گوند کے مدد سے گلدان کے پیندے کے عین وسط میں بہت احتیاط اور مکمل مہارت کے ساتھ چپکایا گیا تھا تاکہ وہ بظاہر کسی کی سرسری نظروں میں نہ آ سکے، مگر گلدان اٹھانے والے کے ہاتھ کو ضرور محسوس ہو۔ شوہر نے اپنی ایک انگلی کے ناخن کی مدد سے اس کاغذ کے ایک باریک کونے کو کھرچ کر اوپر کی جانب اٹھایا اور پھر اسے آہستہ آہستہ کھینچ کر شیشے کی ٹھنڈی سطح سے مکمل طور پر علیحدہ کر لیا۔ بیوی جو اب تک میز کی دوسری جانب کھڑی یہ سب کچھ بڑی حیرت اور دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بےتابی سے پوچھا کہ اس کاغذ پر کیا لکھا ہے اور کیا اسے بھیجنے والے کا کوئی نام یا پتہ معلوم ہوتا ہے؟ شوہر نے گلدان کو واپس انتہائی احتیاط کے ساتھ میز پر رکھا اور اس چھوٹے سے مڑے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے کو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی مدد سے سیدھا کرنے لگا۔ یہ کوئی عام سا کاغذ تھا جس پر کسی نے سیاہ روشنائی کی مدد سے چند الفاظ تحریر کیے تھے۔ تحریر کے انداز سے بظاہر یہی محسوس ہو رہا تھا۔ لکھنے والے نے اسے بہت جلدی اور شدید عجلت میں لکھا ہے، کیونکہ حروف کی بناوٹ زیادہ نفاست اور خوبصورتی سے نہیں کی گئی تھی، بلکہ وہ قدرے الجھے ہوئے اور ترچھے تھے۔ کمرے کا ماحول جو کچھ دیر پہلے تک انتہائی خوشگوار اور پرسکون تھا، اچانک ایک پرسرار سی خاموشی اور عجیب سے تجسس میں تبدیل ہو گیا۔ کھڑکی سے آنے والی صبح کی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھی جیسے تھم سا گیا تھا، اور صرف شوہر کے ہاتھوں میں موجود اس کاغذ کی ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ شوہر کی نظریں اس تحریر پر جم کر رہ گئی تھیں اور اس کی آنکھیں حیرت سے پوری طرح کھلی ہوئی تھیں۔ وہ ایک ایک لفظ کو انتہائی غور اور گہری توجہ سے پڑھ رہا تھا تاکہ اس کا مفہوم
مکمل طور پر اس کے ذہن میں واضح ہو سکے۔ اس مختصر سی تحریر نے چند ہی لمحوں میں اس کے ذہن میں بے شمار سوالات اور نامعلوم خدشات کو جنم دے دیا تھا۔ اس کی دلی کیفیت ایک دم تبدیل ہو چکی تھی اور اس کے ماتھے پر پریشانی کے واضح اور گہرے اثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ بیوی، جو اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو مسلسل دیکھ رہی تھی، اس کی اچانک خاموشی اور پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے قدرے فکر مند ہو گئی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور شوہر کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے دوبارہ دریافت کیا کہ آخر اس چھوٹے سے کاغذ پر ایسا کیا لکھا ہے جس نے اسے اس قدر گہری سوچ اور شدید الجھن میں مبتلا کر دیا ہے۔ مگر شوہر کی زبان مکمل طور پر گنگ ہو چکی تھی اور اس کے حلق سے خوف کے مارے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس کا دل سینے میں زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کے ہاتھوں میں ایک ہلکی سی لرزش پیدا ہو چکی تھی۔ وہ بالکل سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اس عجیب تحریر پر کیسے یقین کرے اور اپنی بیوی کو اس بارے میں کیا بتائے، کیونکہ یہ چند الفاظ اس کی پرسکون اور خوشحال زندگی کی بنیادوں کو ہمیشہ کے لیے ہلا دینے کے واسطے کافی تھے۔ پرچی پر ایک مختصر سا پیغام تھا جسے پڑھ کے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، کیونکہ اس پر لکھا تھا کہ تمہاری بیوی کا اصل نام وہ نہیں ہے جو تم جانتے ہو۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آنے لگیں اور اس کے پورے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ بیوی، جو اب تک اس کی خاموشی اور چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ کو دیکھ کر شدید پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو چکی تھی، اس نے آگے بڑھ کر شوہر کے ہاتھ سے وہ پرچی چھین لی اور جیسے ہی اس کی نظریں ان الفاظ پر پڑیں، اس کے ہاتھ سے وہ کاغذ کا ٹکڑا چھوٹ کر نیچے فرش پر گر گیا اور اس کے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا، جیسے اس کے جسم سے سارا خون نچڑ گیا ہو۔ اس کی ٹانگوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ وہیں میز کے سہارے فرش پر گھٹنوں کے بل گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں اور اس کے منہ سے کوئی واضح لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ وہ بس اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپائے بے تحاشا رو رہی تھی اور اس کا پورا جسم ایک شدید صدمے اور خوف کے باعث بری طرح کانپ رہا تھا۔ شوہر، جو ابھی تک گہری حیرت اور دکھ کی کیفیت میں تھا، اپنی بیوی کو اس طرح زمین پر گرے اور زارو قطار روتے دیکھ کر اس کے اندر کا پیدا ہونے والا مردانہ غرور اور غصہ ایک لمحے کے لیے پگھل گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس پرچی پر لکھی ہوئی بات صرف ایک الزام نہیں بلکہ ایک انتہائی تلخ اور ہولناک حقیقت ہے جس کا بوجھ اس کی بیوی اپنے سینے میں نہ جانے کب سے دبائے ہوئے تھی اور ہر روز گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور نیچے جھک کر اپنی بیوی کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے انتہائی نرمی اور محبت سے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وہ اسے کوئی ناراضگی یا غصہ نہیں کرے گا، نہ ہی اسے گھر سے نکالے گا۔ بس وہ اپنی پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ بتائے کہ اس پرچی پر لکھے ہوئے الفاظ کا کیا مطلب ہے اور وہ کون سا ایسا خوفناک راز ہے جو اس نے آج تک اس سے چھپا کر رکھا تھا۔ بیوی نے روتے ہوئے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں مسلسل بہنے والے آنسوؤں سے مکمل طور پر سرخ ہو چکی تھیں اور اس کا پورا وجود پرانے خوف اور دہشت سے لرز رہا تھا۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان بڑی مشکل سے بولنا شروع کیا اور اعتراف کیا کہ اس کاغذ کے ٹکڑے پر لکھی ہوئی بات بالکل سچ ہے اور اس کا اصل نام عائشہ نہیں بلکہ زینب ہے، اور اس نے اپنی یہ اصل شناخت اس سے اور اس دنیا کی نظروں سے دانستہ طور پر چھپا کر رکھی تھی تاکہ وہ اپنی جان بچا سکے اور درندوں سے محفوظ رہ سکے۔ اس نے روتے ہوئے اپنی پچھلی زندگی کی وہ تمام خوفناک اور اذیت ناک داستان سنانا شروع کی جسے وہ ہمیشہ کے لیے بھول جانا چاہتی تھی اور جس کا ذکر کرتے ہوئے بھی اس کی روح کانپ اٹھتی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کی پہلی شادی ایک انتہائی با اثر
ظالم اور درندہ صفت انسان سے ہوئی تھی، جو اسے انسان نہیں بلکہ اپنے پاؤں کی جوتی اور ایک بے جان چیز سمجھتا تھا۔ وہ شخص بات بات پر اس پر بے پناہ اور بہیمانہ تشدد کرتا تھا، اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر مارتا پیٹتا، اسے کئی کئی دن تک اندھیرے کمرے میں بند کر کے بھوکا پیاسا رکھتا تھا، اور اس کے جسم پر ظلم اور تشدد کے ایسے گہرے زخموں کے نشانات چھوڑتا تھا جنہیں دیکھ کر کسی بھی پتھر دل انسان کا دل دہل جائے اور آنکھیں اشکبار ہو جائیں۔ وہ دن رات اس عذاب اور قید میں مبتلا رہتی تھی، اور اس کا کوئی رشتہ دار، دوست یا عزیز اس ظالم اور طاقتور شخص کی خوف سے اس کی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں آتا تھا۔ وہ ایک قیدی اور غلام کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور تھی، ہر روز اپنے رب سے گڑ گڑا کر اپنی موت کی دعائیں مانگتی تھی تاکہ اس اذیت ناک زندگی سے اسے چھٹکارا مل سکے۔ یہاں تک کہ ایک رات جب اس کا سابقہ شوہر حد سے زیادہ نشے کی حالت میں دھت ہو کر بے سدھ سو رہا تھا، گھر کے تمام نوکر بھی اپنے کمروں میں جا چکے تھے، تو اسے اپنی جان بچانے کا ایک سنہری موقع مل گیا۔ اس نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی اور اپنے ساتھ کچھ بھی لیے بغیر اس خستہ حالت میں ننگے پاؤں اس قید خانے کی عقبی کھڑکی سے فرار ہو گئے، اور رات کے گھپ اندھیرے میں چھپتی چھپاتی مسلسل کئی میل تک بھاگتی رہی، یہاں تک کہ اس کے پاؤں لہو لہان ہو گئے۔ لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور آخر کار شہر کے بڑے ریلوے اسٹیشن پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئی، جہاں سے اس نے ایک بالکل نامعلوم اور دور دراز شہر کی طرف جانے والی ریل گاڑی پکڑی اور اپنی اس پرانی اور خوفناک زندگی کو ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں پیچھے چھوڑا۔ اس نئے اور اجنبی شہر میں آ کر اس نے اپنی بقا اور عزت کی ایک طویل جنگ لڑی، اور اس ظالم شوہر کے خطرناک کارندوں سے بچنے کے لیے اپنا اصل نام زینب سے بدل کر عائشہ رکھ لیا، اور ایک نئی اور گمنام زندگی کا آغاز کیا تاکہ کوئی بھی اسے پہچان نہ سکے اور وہ دوبارہ اس جہنم میں نہ پہنچا دی جائے۔ اس نے شوہر کے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ کر روتے ہوئے التجا کی اور کہا کہ جب وہ اسے ملی تھی تو اس کے خلوص، شرافت اور سچی محبت نے اسے اندھیروں میں زندگی کی ایک نئی امید اور روشنی دی، اور وہ اس قدر خوفزدہ اور عدم تحفظ کا شکار تھی، اسے لگتا تھا اگر وہ اسے اپنے ماضی کا سچ اور اپنی اصل شناخت بتائے گی تو شاید وہ بھی اسے ایک جھوٹی اور بھاگی ہوئی عورت سمجھ کر ٹھکرا دے گا اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ اس لیے اس نے مجبوری کے تحت خاموشی اختیار کی اور اس جھوٹ کے سہارے ایک انتہائی خوبصورت اور پرسکون زندگی کا خواب دیکھنے لگی۔ اس نے اس شفاف گلدان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی خوفزدہ اور کانپتی ہوئی آواز میں بتایا کہ اس کا سابقہ شوہر بالکل ایسا ہی اور اسی طرز کا کرسٹل کا گلدان اپنے کمرے میں اپنے سرہانے رکھتا تھا، اور یہ گلدان دراصل اسی درندے نے بھیجا ہے جس کا مقصد کوئی ہدیہ دینا نہیں بلکہ صرف اور صرف اسے یہ پیغام دینا اور نفسیاتی طور پر دھمکانا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے ذریعے اسے تلاش کر لیا ہے، اور اب اسے دوبارہ اسی جہنم اور عذاب میں لے جانے کے لیے کسی بھی وقت ان کے گھر پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ یہ ساری دردناک حقیقت جاننے اور اس کے آنسو دیکھنے کے بعد شوہر کے دل میں اپنی بیوی کے لیے پیدا ہونے والا وقتی شک اور دھوکے کا غصہ مکمل طور پر ہمدردی، رحم اور بے پناہ سچی محبت میں تبدیل ہو گیا۔ اسے اس بات کا شدید اور گہرا احساس ہوا کہ اس کی معصوم بیوی نے کس قدر اذیت اور جان لیوا تکلیف کا اکیلے سامنا کیا ہے، اور اس کا اپنا نام بدلنا کسی قسم کا دھوکہ، لالچ یا فراڈ نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی مظلوم اور بے بس عورت کی اپنی عزت اور جان بچانے کی ایک فطری اور مجبوری پر مبنی کوشش تھی۔ شوہر نے اپنی بیوی کو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا، اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے اسے یہ مکمل اور اٹل یقین دلایا
کہ چاہے آسمان گر پڑے یا زمین پھٹ جائے، وہ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، اور اب اسے کسی بھی ظالم شخص یا کسی غنڈے سے ڈرنے یا چھپنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب وہ اس دنیا میں تنہا اور لاوارث نہیں ہے، بلکہ اس کا شوہر ایک لوہے کی مضبوط ڈھال بن کر اس کے اور ہر خطرے کے سامنے کھڑا ہے۔ شوہر کے ان محبت بھرے اور انتہائی پر اعتماد الفاظ نے جیسے بیوی کی مردہ روح کے اندر ایک نئی جان ڈال دی اور جینے کی زبردست ہمت بھر دی۔ اس کے مسلسل رونا اور کانپنا آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ شوہر نے اسے سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا، اسے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا اور انتہائی سنجیدگی اور عزم کے ساتھ کہا کہ اب وہ چوہوں کی طرح بھاگنے، یہ ساری زندگی چھپ کر گزارنے کے بجائے اس ظالم اور دھمکی کا ڈٹ کر مردانہ وار مقابلہ کریں گے، اور اس ظالم کو اس کے کیے کی ایسی سخت ترین سزا دلوائیں گے کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ انہوں نے اسی وقت ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر یہ پختہ فیصلہ کیا کہ وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، بلکہ قانون اور انصاف کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور اس خوف کے سیاہ سائے کو ہمیشہ کے لیے اپنی خوبصورت زندگی سے کاٹ کر پھینک دیں گے۔ اگلے ہی دن صبح سویرے شوہر نے اپنے ایک انتہائی قابل، ایماندار اور تجربہ کار وکیل دوست سے رابطہ کیا اور اس کے دفتر جا کر اسے اپنی بیوی کی پوری دردناک داستان اور اس گلدان کے ملنے کا مکمل واقعہ شروع سے آخر تک سنایا۔ وکیل نے انہیں تسلی دی اور مشورہ دیا کہ وہ اس ظالم شخص کے خلاف پولیس کے اعلیٰ حکام کو ایک تفصیلی اور تحریری درخواست مرتب کریں، جس میں اس کے پچھلے تمام مظالم، اس کے اثر و رسوخ اور اب اس گلدان کے ذریعے دی جانے والی سنگین دھمکی کا مکمل اور واضح ذکر موجود ہو۔ شوہر اپنی بیوی کو لے کر شہر کے سب سے بڑے اور مرکزی پولیس دفتر میں گیا، جہاں انہوں نے ایک انتہائی فرض شناس اور اعلیٰ پولیس افسر سے تفصیلی ملاقات کی۔ بیوی نے ہمت کر کے اور اپنے تمام تر خوف کو پس پشت ڈال کر اپنے پرانے اور خفیہ طبی معائنے کی وہ رپورٹیں جو اس نے اپنے پرانے بکسے کے انتہائی خفیہ خانے میں برسوں سے چھپا کر رکھی، اور اپنے جسم پر موجود پرانے زخموں کے وہ خوفناک نشانات جو اس کے بے پناہ ظلم کی جیتی جاگتی گواہی دے رہے تھے، اس اعلیٰ پولیس افسر کے سامنے پیش کر دیے۔ پولیس افسر اس ساری المناک داستان کو سن کر اور ان ناقابل تردید ثبوتوں کو دیکھ کر بے حد متاثر ہوا، اور اس نے ان کی بہادری کی داد دیتے ہوئے انہیں ریاست کی طرف سے مکمل تحفظ اور فوری انصاف کی فراہمی کا پختہ یقین دلایا۔ پولیس نے فوراً اور انتہائی تیزی سے حرکت میں آتے ہوئے ان کے گھر کے ارد گرد اور محلے میں اپنے سادہ اہلکاروں کا ایک انتہائی خفیہ مگر سخت پہرا لگا دیا، اور ساتھ ہی اس کورئر کمپنی کے دفتر سے بھی معلومات حاصل کرنا شروع کر دیں جہاں سے وہ نامعلوم اور دھمکی آمیز گلدان ان کے گھر کے پتے پر بھیجا گیا تھا۔ پولیس کی تفصیلی تفتیش اور جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے بہت جلد اس شخص کا سراغ لگا لیا گیا جو اس ظالم سابقہ شوہر کا خاص کارندہ تھا، اور اس نے اپنے مالک کے حکم پر وہ گلدان ان کے گھر تک پہنچایا تھا۔ پولیس نے ایک خفیہ چھاپا مار کر اس کارندے کو حراست میں لے لی اور اسے سختی سے روایتی انداز میں تفتیش کی گئی تو وہ ٹوٹ گیا، اور اس نے اگل دیا کہ اس کا مالک یعنی وہ ظالم شخص اپنے غرور میں اندھا ہو کر 2 دن بعد خود اس شہر میں آ کر رات کے اندھیرے میں اس لڑکی کو زبردستی اپنے ساتھ اغوا کر کے لے جانے اور اس کے شوہر کو قتل کرنے کا ایک انتہائی بھیانک منصوبہ بنا چکا ہے۔ اور انتہائی اہم اور تہلکہ خیز معلومات ملنے کے بعد پولیس نے انتہائی شاندار اور خفیہ حکمت عملی تیار کی اور شوہر اور بیوی کو سختی سے ہدایت کی کہ وہ بالکل معمول کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہیں اور گھر سے باہر نہ نکلیں، تاکہ اس ظالم کو ان کی تیاریوں کا کسی قسم کا کوئی شک نہ پڑے۔ اور 2 دن بعد
جب رات کا گہرا اندھیرا چھا گیا، محلے میں مکمل خاموشی اور موت کا سناٹا طاری ہو گیا، تو ان کے گھر کے باہر ایک بڑی اور سیاہ رنگ کی گاڑی آ کر رکی، جس میں سے وہ ظالم شخص اپنے 2 انتہائی خطرناک اور مسلح غنڈوں کے ہمراہ باہر نکلا اور انتہائی رعونت اور غرور کے ساتھ ان کے گھر کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے اپنے اثر و رسوخ پر اس بات کا مکمل یقین تھا کہ وہ اس بے بس اور تنہا عورت کو ڈرا دھمکا کر اور اس کے نئے شوہر کو مار پیٹ کر بآسانی اپنے ساتھ واپس لے جائے گا اور کوئی اسے روکنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اسے اس بات کا قطعاً کوئی اندازہ نہیں تھا کہ قانون کے لمبے ہاتھ اور انصاف کے رکھوالے اس کے انتظار میں پہلے سے وہاں پوری تیاری کے ساتھ موجود ہیں۔ جیسے اس نے دروازے کا بھاری تالا توڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا، اچانک چاروں طرف سے تیز اور اندھا کر دینے والی روشنیاں جل اٹھیں۔ درجنوں مسلح اور مستعد پولیس اہلکاروں نے انہیں چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اس ظالم شخص نے صورتحال کو بھانپ کر گھبرا کر بھاگنے اور ہتھیار نکال کر مزاحمت کرنے کی ناکام کوشش کی، لیکن پولیس کی بھاری نفری نے چند ہی سیکنڈز میں اسے اور اس کے گنڈوں کو زمین پر گرا کر ان کے چہروں کو مٹی میں رگڑ دیا اور ان کے ہاتھوں میں بھاری ہتھکڑیاں پہنا دی۔ شوہر اور بیوی جو گھر کی کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے دھڑکتے دل کے ساتھ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے ظالم کو زمین پر بے بس گرے دیکھ کر سکون اور اطمینان کا ایک انتہائی لمبا اور گہرا سانس لیا۔ بیوی کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہہ نکلے، مگر اس بار یہ آنسو کسی پرانے خوف، اذیت یا دکھ کے نہیں تھے، بلکہ یہ مکمل آزادی، تحفظ اور خوشی کے آنسو تھے۔ اگلی صبح ظالم شخص اور اس کے جرائم پیشہ ساتھیوں کو انتہائی کڑے پہرے میں عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں اس کے خلاف اغوا کی سنگین کوشش، جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے اور ماضی میں کیے گئے بہیمانہ اور وحشیانہ تشدد کے ناقابل تردید اور ٹھوس ثبوت اور گواہان پیش کیے گئے۔ ان کے تمام تر پیسوں اور اثر و رسوخ نے اسے کوئی فائدہ نہ دیا، اور عدالت نے تمام گواہوں اور ثبوتوں کی روشنی میں اس ظالم کو اس کے بھیانک جرائم کی پاداش میں کئی سال کی انتہائی سخت قید اور بھاری جرمانے کی عبرتناک سزا سنا دی اور اسے سیدھا جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑی میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کے جیل جانے اور ہمیشہ کے لیے منظر سے ہٹ جانے کے بعد بیوی کے دل سے وہ برسوں پرانا اور گہرا خوف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، جس نے ایک دیمک کی طرح اس کی روح کو جکڑ رکھا تھا۔ اب اسے اس کھلی فضا میں اپنی شناخت چھپانے یا کسی جھوٹے نام کا سہارا لے کر جینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ شوہر نے پوری محبت اور فخر کے ساتھ اسے اس کے اصل نام زینب کے ساتھ پکارنا شروع کر دیا، اور اس قانونی اور عدالتی کارروائی کے بعد اس کی اصل شناخت بھی تمام سرکاری کاغذات میں مکمل طور پر بحال ہو گئی اور وہ فخر سے اپنا سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہو گئی۔ اس ساری کڑی آزمائش اور مشکل وقت نے ان دونوں میاں بیوی کے رشتے کو پہلے سے بھی 1000 گنا زیادہ مضبوط، گہرا اور سچا بنا دیا تھا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔